أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إليه مرجعكم جميعا اسی کی طرف لوٹ جانا ہے تم سب کو۔ وعد اللہ حقا یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق بے شک وہی ابتداءً پیدا کرتا ہے مخلوق، ثم یعید پھر اس کو دوبارہ لوٹائے گا، لیجزی الذین آمنوا تاکہ وہ بدلہ دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے کام اچھے کیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم ان کے لیے پینا ہوگا گرم پانی سے، وعذاب علیم اور عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکفرون بسبب اس کے جو وہ کفر کرتے رہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاء روشن، والقمر اور چاند کو نور، وقدرہ منازل اور مقرر کی اس کی منزلیں، لتعلموا تاکہ تم جان لو، عدد السنین گنتی سالوں کی، والحساب اور حساب کو، ما خلق اللہ ذلک نہیں پیدا کی اللہ نے یہ مخلوقات، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیات اللہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لقوم یعلمون ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہوں جانتے ہوں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ اور اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا کیا، فی السماوات والارض آسمان و زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی صفات اور اس کی قدرتوں کا بیان ہوتا ہے۔ گزشتہ آیت میں فرمایا تمہارا رب اللہ ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین پیدا کیے، عرش کرسی کو پیدا کیا، ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، اور قیامت کے دن اسی کے کہنے پہ سفارش چلے گی، اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں چلے گی۔ اب ارشاد الیہ مرجعکم جمیعا تم سب کا لوٹ جانا اللہ کی طرف ہے۔ دنیا کی زندگی اسی نے دی، پھر موت بھی وہی دے گا، موت کے بعد پھر وہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ وعد اللہ حقا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا ہے،
کہ تم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور سب کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، بے شک وہ اللہ ایسی قدرتوں والا ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے ابتداءً مخلوق۔ بدا یبدأ اس کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی نمونے اور نقشے کے، اولاً ابتداءً کسی چیز کو بنا لینا، جیسے ارشاد ہے بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نمونے کے ابتداءً پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، یعنی کوئی ایسی چیز کہ جس کے کوئی پہلے آثار نشان، جس کا کوئی جوہر اور مادہ ہو ہی نہیں، تو بغیر کسی چیز مادے کے بنا لینا۔ جیسے یہ تپائی ہے، اس کا پہلا مادہ موجود تھا، پلاسٹک ایک دانے کی شکل میں تھا، پھر اس سے یہ شکل ڈھال لی گئی۔ اور اسی طرح یہ لکڑ ہے، لکڑ کا مادہ پہلے درخت کی شکل میں موجود تھا، پھر اس کو کاٹ تراش کے جو بھی انسان چاہتا ہے وہ شکل دے لیتا ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو چیزوں کو پیدا کرتا ہے بغیر ان کے مادے کے، ابتداء دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا تو وہ اس کو بنا لیتا ہے۔ اسی سے لفظ بدعت نکلا ہے کہ بدعت ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کا پہلے سے دنیا میں سرے سے کوئی وجود اور کوئی اس کا نقشہ اور اثر موجود نہ ہو، ایسے عمل کو دین کا نام دینا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، بے شک وہی اللہ ابتداءً پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم يعيده، پھر لوٹا کے اپنے پاس سب کو لے جائے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو دوبارہ اس کا زندہ کر کے اپنی عدالت کے کٹہرے میں لانا، کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ بدلہ دے ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان کو جنہوں نے عمل نیک کیے، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ یہ لازم ہے دنیا میں کہ انسان کے اچھے برے کا فیصلہ کیا جائے، اور جو اچھا کرنے والے ہوں انہیں انعامات سے نوازا جائے، اور جو برا کرنے والے ہوں ان کو سزا دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کافروں کے لیے شراب ہوگا یعنی پینا ہوگا۔ جب یہ دوزخ کی آگ میں جل کے پیاس کی شدت ان کو آئے گی تو یہ پینے کے لیے مانگیں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے، تو ان کو پانی ملے گا من حمیم، گرم کھولتا ہوا جو ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے، یہ ان کو دیا جائے گا۔ اور یشوی الوجوہ، جب یہ اپنے منہ کے قریب اس کو لے جائیں گے تو ان کے منہ پانی کی تپش بھون دے گی اور ان کے منہ گل جائیں گے، لیکن ان کو اپنے حلق میں اتارنا پڑے گا، اور جب اس کو اپنے حلق میں اتاریں گے تو قطع امعاءہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس طرف پانی جائے گا ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، یہ ان کا پینا ہوگا۔ وعذاب علیم، اور عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکفرون، اس کی وجہ سے جو دنیا میں کفر کرتے، اللہ کی نافرمانی سرکشی کرتے تھے، اس کی سزا میں یہ ہوگا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاء، روشن۔ سورج چاند دونوں روشن ہیں، لیکن چاند کی نسبت سورج کی روشنی اللہ نے زیادہ بنائی ہے، یہ منبع ہے روشنیوں کا، اور اسی سے روشنیاں پھوٹ کے چاند بھی اس سے روشنی لیتا ہے، ستارے بھی اس سے روشن ہوتے ہیں، اور یہ روشنی کا مرکز ہے، اس لیے اس کو فرمایا جعل الشمس ضیاء، سورج کو اس نے ضیاء بنایا، روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو بھی اس نے روشن بنایا، لیکن چاند کی روشنی بھی مستعار ہے سورج سے۔ وقدرہ منازل، اور چاند کی اللہ نے منزلیں مقرر کر دیں، اور یہ منزلیں
اس کی کبھی 29 منزلیں ہوتی ہیں، کبھی 30 منزلیں ہوتی ہیں، چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ یہ سارے سورج چاند اپنی منازل میں چل رہے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اللہ نے سورج چاند بنائے تاکہ تم جان لو ان کے ذریعے سے سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب کو سمجھ لو، حساب کا علم تمہیں آ جائے۔ اس لیے سورج اور چاند کے حساب کو جاننا چاہیے، اور یہ فرض کفایہ کے درجے میں۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس علم کو جانتے ہوں تو کافی ہے، اس لیے کہ عبادات یہ دونوں کے اوپر منحصر ہے، چاند کے حساب سے بھی، سورج کے حساب سے بھی۔ تو یہ جو مہینوں کی ترتیب ہے، کچھ عبادتیں چاند سے متعلق ہیں، جیسے رمضان کے روزے یہ چاند کے دیکھنے سے متعلق ہیں، عیدیں یہ بھی چاند سے متعلق ہے، اور کچھ عبادتیں سورج سے متعلق ہیں، سورج کے ذریعے سے ان کے اوقات کا تعین ہوتا ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں۔ اب ان میں روزانہ وقتوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کبھی 1 منٹ کا وقت بدلتا ہے، کبھی 2 منٹ کا، روزانہ وقت بدلتا ہے، یہ سورج کے حساب سے ہے۔ تو دونوں سورج اور چاند کے حساب کا علم یہ اسلام میں مطلوب ہے، اور دونوں سے حساب عبادات کا متعلق ہے، اس لیے ان کا علم حاصل کرنا یہ بھی کسی قدر چاہیے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کی اللہ نے یہ مخلوقات مگر ایک حقیقت کے ساتھ۔ سب کا کوئی نہ کوئی انسانی زندگی سے تعلق، اور اس کی زندگی کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ یفصل الآیات، اللہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، اپنے احکامات، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو کچھ سوجھ بوجھ علم رکھتے ہوں، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اور اللہ کی قدرت کے وہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، پھر دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اور کبھی رات چھوٹی کبھی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا کبھی رات بڑی، تو یہ اس کی قدرت سے اور اس کے امر سے ہو رہا ہے۔ بے شک رات اور دن کے اختلاف اور بدلنے میں، وما خلق اللہ، اور ان سب چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ایسے لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، ان کے لیے اس میں بہت سبق کی چیزیں ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں اللہ کی مخلوقات کے ذریعے سے، اور ان کی وجہ سے اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بڑھتی ہے، اور اللہ کی ذات کا خوف اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بڑھتی ہے اللہ کی مخلوقات کو دیکھنے سے۔ تو ان میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے یتقون، جن کے دلوں میں تقوی پرہیزگاری ہے۔